بلدیاتی نظام اور بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے ہم یہاں پہ چند گزارشات بھی پیش کریں گے اور کچھ مشورے ہیں وہ بھی پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے تو وہ پس منظر بھی ہم پیش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2-2.5 سال پہلے تقریباً 19 دسمبر 2021 کو ہمارا بلدیاتی الیکشن پہلے فیز میں ہوا تھا، جن کا آج 2 سال مکمل ہو رہے ہیں، کیونکہ 13 یا 14 مارچ کو 2022 کو ہم نے حلف لیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے اس کے مطابق ہمارے آج 2 سال پورے ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ فیز میں جو الیکشن ہوئے تھے تو وہ 31 مارچ 2022 کو ہوئے تھے، تو ان کا 2 سال 31 جون کو پورے ہوں گے۔ ان 2 سالوں میں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ سب عوام کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے ہے، اداروں کے سامنے ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جس مینڈیٹ کے مطابق، جن وعدوں کے مطابق یہ الیکشن ہوا تھا، اور تحریک انصاف حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ ہم اوپر سے اختیارات نچلی سطح پر لے آئیں گے اور مقامی حکومتیں مضبوط ہوں گی تو ترقی ہوں گی، کام ہوں گے، لوگوں کے مسائل ان کے دہلیز پہ حل ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسے نہیں ہوا۔ تو ہم نے وہاں پہ جدوجہد شروع کی، تقریباً 2 سال پہلے ہم نے جدوجہد شروع کی، مختلف فورم پہ، مختلف اضلاع پہ، مختلف علاقوں میں ہم نے احتجاج کر لیے، صوبہ بھر میں ہم نے احتجاج کر لیے، پھر یہاں تک کہ ہم مرکز میں بھی گئے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ عدالتوں میں ہمارے کیس پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی، تو ہم مجبوراً ابھی پھر سے، چونکہ ہمارے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، تو ہم یہ ایک علامتی ہم احتجاج جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو حکومت کو، ابھی جو نئی حکومت پھر سے بنی ہے تحریک انصاف کی، تو ہم یہ ان کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کے لیڈر کا یہ لوگو تھا اور یہ فرمان تھا کہ نچلی سطح تک ہم اختیارات لے کر آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے اب بھی ہمارے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ابھی جو حکومت بنی ہے تو ان کی طرف سے ہمیں عدالتوں کا فرمان جاری ہوا ہے کہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، مختلف ذرائع سے ہم نے سنا ہوا ہے کہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، لیکن ہم عدالتوں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا، اور یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ صوبائی حکومت کے پاس اپنا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم جب ہو گئے ہیں تو یہ اختیارات حکومت کے پاس خود ہیں، تو وہاں پہ عدالت میں جانے کا ایسا کوئی بات ہی نہیں بنتی کہ ہم عدالت میں چلے جائیں۔ تو برائے مہربانی ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہم نے ہر فورم پہ، ہر ادارے کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر چاہے خیبر پختونخوا کا پہلا تھا محمود خان تحریک انصاف کا، تو ہم ان کے ساتھ ہماری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ہماری جو چارٹر آف ڈیمانڈز تھے یہ ہم دے چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئی، نگران سیٹ اپ کے جو چیف منسٹر تھے تو ان کے ساتھ ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں، ان کو ہم نے بتایا ہوا ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈ ان کو بھی وہی بتا دیا ہے۔ اب جب دوسری بار پھر ایک نگران سیٹ اپ بنی تو اس میں جو چیف منسٹر تھے، چونکہ وہ جج صاحب تھے تو وہ تھوڑا دلچسپی بھی لے رہے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ کئی دفعہ بیٹھ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، تو تھوڑے بات اس میں جو چیئرمین کے اختیارات تھے وہ ہمیں آ بھی چکے ہیں، چونکہ اختیارات اور ترقی کا عمل فنڈ سے بنا ہوا ہے، تو یونین کونسل سطح پہ، وی سی این سی سطح پہ، تحصیل سطح پہ، چیئرمین سطح پہ اگر فنڈز نہ ہو تو اختیارات کا ایسا کیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی ادارہ چیئرمینوں کے سنتے ہی نہیں ہے، ایسے کوئی اختیار ہے نہیں، نہ کوئی مینڈیٹ ہمیں دیا، نہ کوئی جاب ڈسکرپشن ہمیں دی گئی ہے کہ یہ آپ کے پاس اختیارات ہیں اور ان اداروں کے ساتھ آپ مکمل، یا وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں یا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔
تو موجودہ جو حکومت ہے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہماری سنیں، ہمارے ساتھ بیٹھے. ہماری 7 مارچ یہ 2024 کو ہماری پشاور میں ایکشن کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ہم نے چند فیصلے کر لیے ہیں. وہ فیصلے کچھ ایسے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ موجودہ چیف منسٹر جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب، ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے. جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی افسران ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو جائیں اور جو ہمارے مطالبات ہیں ہم ان سے منوانے کی کوشش کریں. لیکن اگر ایسے نہیں ہوا تو ہم یقیناً احتجاج پہ مجبور ہوں گے، اور اس دفعہ احتجاج ہماری جو ہوگی تو وہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے اور قومی اسمبلی اسلام آباد کے سامنے ہم احتجاج کریں گے. سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہمارا یہ الیکشن حکومت سیاسی لوگ نہیں چاہتے تھے اور عدالتوں کے ذریعے کروایا گیا. تو ہم سپریم کورٹ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جس مینڈیٹ کے تحت ہمارا جو الیکشن آپ لوگوں نے کروایا ہے تو وہ مینڈیٹ ہمیں دیا جائے، وہ اختیارات ہمیں دیے جائیں، وہ فنڈز ہمارے لیے ریلیز کر دیے جائیں. جو دفاتر کا مسئلہ ہے، جو اور جو سہولیات ہیں NCVCs کی سطح پہ تو وہ دیے جائے. جو تحصیل چیئرمین کی سطح پہ جو ہیں ان کے وہ سہولیات ان کو دیے جائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم قومی اسمبلی کے سامنے جا کے احتجاج کریں گے. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو ہم صوبائی سطح پہ انشاءاللہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. تو یہ ہماری چند گزارشات تھی جو ہم کریں گے. بدقسمتی سے پچھلی جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہماری سیکشن 107(b)(2) جو انہوں نے ختم کیا ہوا تھا، ہم مکمل طور پر 2022 کا جو ہے مینڈیٹ ہم ان کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہوا تھا اس کو ہم بحال کریں. تو اسی کے تحت اگر یہ بحال ہو گئے تو انشاءاللہ اختیارات بھی مل جائیں گے، یہاں پہ فنڈ بھی آئیں گے اور خوشحالی ہوگی NCVC کونسل کی سطح پہ. ابھی جو ہمیں ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے، جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فرسٹ فیز میں ہم فنڈ دے دیں گے میئرز اور تحصیل چیئرمین کو. تو اس صورت میں NC اور VC کے جتنے بھی چیئرمینز ہیں وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ بائیکاٹ رکھیں گے اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہوگا، کیونکہ سیکنڈ فیز میں ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. اس ٹینیور میں 4 سال میں 21-22 کا مالی سال، پھر 22-23 کا مالی سال، پھر 23-24 کا مالی سال، یہ تو گزر گئے. پھر 1 سال ہمارا 24 اور 25 کا رہتا ہے. تو اس میں تو ہمارا بچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں پیسے ملیں گے یا ہم کام کریں گے. تو ہماری گزارش ہے کہ جیسا بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ مشترکہ طور پہ میئرز حضرات، تحصیل چیئرمین حضرات، NCVC اور ہمارے ساتھ جو دوسرے ممبران ہیں ہم ساتھ لے کر انشاءاللہ ہم چلیں گے. ہمیں سنائی دیا ہوا ہے کہ ابھی یہ جو حکومت بنی ہے تو ان کا آگے الیکشن کرانے کا موڈ نہیں ہے. ہمیں سنا گیا ہے کہ آگے ان کا الیکشن کرانے کا، بلدیاتی الیکشن کرانے کا موڈ نہیں ہے. تو ہمیں مختلف ذرائع سے پیغامات بھجوائے جاتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں. عدالتوں میں ہم تو پہلے سے موجود ہیں لیکن ہماری وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی. میں ایک بار پھر یہ ان کو یاد دلاؤں کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے تحت حکومت کے پاس یہ اختیار ہے تو ہم عدالتیں کیوں جائیں. آپ اسمبلی میں بل پیش کرے اور جو 2022 کا جو امینڈمنٹ ہو چکا ہے اس کو بحال کرے. تو یہ اختیار ہے جو ان کے پاس ہے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، لوکل گورنمنٹ منسٹر ہے، چیف منسٹر کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو اور ہم میٹنگ انشاءاللہ جہاں بھی بنتا ہو ہم احتجاج کے علاوہ ہم میٹنگ کرتے رہیں گے. ہم RO20 کو اصلی حالت میں بحال کرنا چاہتے ہیں جو 2022 کا ہے. ہمارے 2 سال اس احتجاج میں، چھوٹے بڑے احتجاجوں میں ہمارے ضائع ہو چکے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو 2 سال ضائع ہو چکے ہیں
وہ بھی یہی اسمبلی دے سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں عدالت کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم ان کے پاس ہے، صوبوں کا اختیار ان کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ ہم انہی کے ذریعے یہ 2 سال جو ہمارا ضائع ہو چکے ہیں، وہ تو ہم یہ گنتے نہیں ہیں کہ ہم نے 2 سال حکومت میں آئے ہیں، کیونکہ حکومت میں ہم آئے نہیں ہیں، نہ اختیار ہے، نہ فنڈس ہے، نہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے 2 سال جو ضائع ہو چکے ہیں وہ بھی ہم ریکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بمائے فنڈ دفاتر اور جو سہولیات NCVC آفیسز کے لیے ہیں، تو اس میں کرایوں کے مسئلے ہیں، اس میں اسٹیشنری کے مسئلے ہیں، اس میں کمپیوٹر لیب ان کے مسائل ہیں، فرنیچر ہے، دفاتر نہیں ہے، تو یہ سب کچھ چیزیں بھی ان کے ساتھ بند ہیں۔ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیے گئے تو ایک بار پھر ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر صورت میں احتجاج کی طرف جائیں گے۔ ایک احتجاج جو ہم تحریک انصاف کے بڑوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، پھر ہم اس پہ بھی مجبور ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چونکہ بانی ہے، وہ چیئرمین تھے، تو انہوں نے IMF کو ایک خط لکھا تھا کہ چونکہ ہمیں حکومت اپنے حقوق نہیں دیتی، تو لہٰذا آپ ان کو کسی طرح بھی کسی قسم کے فنڈ جاری نہ کریں۔ تو ایکشن کونسل جو صوبائی سطح پہ ہمارے چیئرمین، میئر اور تحصیل چیئرمین کی جو ایکشن کونسل کمیٹی ہے، تو انشاءاللہ اسی کے ذریعے ہم مختلف جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں جو صوبے میں کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو خطوط لکھیں گے کہ چونکہ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں، موجودہ حکومت ہمیں نہیں دے رہی ہے، پچھلی جو حکومت تھی وہ بھی نہیں دے رہے تھے، تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی حق تلفی ہوگی۔ تو ہم بھرپور احتجاج اس طرح کا بھی رکھیں گے کہ مختلف جو مالیاتی ادارے ہیں جو صوبے میں کام کرتے ہیں، ہم ان کو بھی خطوط لکھیں گے۔ ایکشن کونسل 7 مارچ کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، پھر وہاں پہ تھوڑی بہت ایک بات ہو چکی تھی ایک دوست کے حوالے سے کہ PTI کے جتنے بھی لیڈر ہیں آپ ایکشن کونسل میں شامل کریں۔ چونکہ ہمارے ساتھ پہلے سے ڈے 1 سے PTI کے دوست وہاں پہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ہیں، جو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے، کیونکہ حقوق تو ان کو بھی نہیں ملے ہیں، نہ جو اگر دوسرے پارٹی کو نہیں تو ان کو بھی نہیں ملے۔ تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، ایکشن کونسل پوری طرح متفق ہے، اور ہم ہمت اللہ معیار خان کی سربراہی میں یہ سب کام چاہے احتجاج ہو، چاہے ہم کسی ادارے کے خطوط لکھیں گے، چاہے ہم عدالت میں جاتے ہوں، تو اس کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم یہ پروگرام آ کے لے کر جائیں گے، اور ہمارا پوری طرح ان کی سربراہی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم پہ اس پہ پورا اعتماد ہے۔